اپنے معاملات کرنا، عمران خان کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر کیسز بنانا، دفتر توڑنا، ورکرز کو اندر ڈالنا، مقدمات بنانا، کوئی ان کا اور کام نہیں ہے. کوئی ان کے پاس ایک بچے تھے ہمارے، آپ نے دیکھا کہ کرگستان میں وہ جیسے پھنسے ہوئے تھے. ناکام رہی وفاقی حکومت، ناکام رہی. پنجاب کے جو ہیں بچے وہ کے پی کے حکومت لے کر آ رہی. وہ کے پی حکومت کس کی ہے؟ وہ عمران خان کی ہے. وہ عمران خان کے نظریے کے اوپر بنی ہے. پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے اوریجنل، اگر فارم 45 کے مطابق دیکھیں، لیکن انہوں نے ہرا دیا فارم 47 کے مطابق. اور فارم 47 والے جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں، ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے فیصلے جو ہیں قانونی طور پر کریں گے؟ کیونکہ جو خود چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اکاؤنٹ جنہوں نے ان کو بنایا ان کے کہنے کے اوپر کام سارا کرتے ہیں. تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو، قانون نہ ہو. قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان کھڑا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام صرف اور صرف اس صورت میں آ سکتا ہے جب عوام کی منتخب حکومت کو آپ نے کہنا ہے کہ جناب آپ آئیں اقتدار کریں. اور پوری لیگل فرٹرنٹی، تمام وکلا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ کے اوپر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری لیگل فرٹرنٹی، پورا ملک اس بات کے اوپر تعین کیے بیٹھا ہے کہ یہ جو کوشش ہتھ کنڈے ہیں، بل پاس کروا کے، قانون پاس کروا کے، پابندیاں لگا کر لوگوں کے اوپر حد کی عزت کے قانون پاس کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، 30 لاکھ جرمانہ کیے جائے، ان کو سزائیں سنائی جائیں، ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور یہ اپنی سیاسی قبریں جو ہیں انہوں نے کھود لی ہیں، اور اس میں یہ دفن ہو چکے ہیں. اب ان کی جو نسلیں ہیں ان کو اس ناموں سے یاد کریں گی کہ ان کے باپ نے، ان کے دادا نے، ان کے پردادا نے اس ملک کے اندر کیا کیا. کیا انہوں نے حق کا ساتھ دیا یا انہوں نے جو ہے باطل کا ساتھ دیا؟ تو ان کا نام جو ہے وہ سیاہ حروف میں تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. اور جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی وہ آپ کی آنے والی نسلیں ان کو سلام پیش کریں. اچھا، ابھی جو ججز ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، اس طرح سے ججز سٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس طرح کھڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس طرح کھڑا ہونا چاہیے. اور وکلا کو بھی یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بالکل تیار ہیں، اور اس کے بعد پھر رات کو دفتر پہ حملہ ہو گیا، پھر پہلے روف حسن صاحب پہ حملہ ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مذاکرات کی فضا بن سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 جماعتیں جن میں آپ کی نون لیگ ہو، جن میں پیپلز پارٹی ہو، جن میں آپ کی ایم کیو ایم، ان تینوں کے ساتھ کسی صورت نہیں، کیونکہ یہ فارم 47 والے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، ہمارے ورکرز کی، کپتان کی، تمام لوگوں کی رہائی ہے. جو یہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ دیگر کہ اگر عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے تو وہ پھر رہائی کا معاملہ سوچا جا سکتا ہے، جو کہ ہماری بات کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے، یہ جو الزام لگا رہے ہیں، جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر، ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں. آج جج کہہ رہے ہیں کہ ملک قانون کے مطابق چلے گا، ملک یہ نہیں ہے کہ ایجنسیاں چلائیں گی. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر ادارے کی اپنی جورسڈکشن ہے، اور جو لوگ ان ججز کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اداروں کو کہ اپنے حدود میں رہیں، وہ سارے اس وقت بینیفیشری ہیں، وہ فارم 47 کے تحت بینیفیشری ہیں. ان کو کرسی تو ملی ہے، لیکن یہ کرسی چند دن کی ہوتی ہے. کرسیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کرسیاں یہ پرماننٹ نہیں رہتی، کرسیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. اور ان کو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، جو ان کی نسلیں بھی اسی کرسی کے اوپر بیٹھیں گی. 2 منٹ میں تیار ہے. تھینک یو.